نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ صحیح معنوں میں عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم امت فرمائی ہے، کیا ہی حسن ترتیب اور آسن طریقے بتائے ہیں۔ ہر ایک عمل کے پیچھے حضور کی سنت کار فرما ہے۔ جس طرح کہ یہ صدقہ و خیرات کرنے میں، چونکہ بعض لوگوں میں اکثر ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جو باہر بڑے بڑے پروگراموں میں تو اپنے نام کے جھنڈے گاڑنے کے لیے بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن دیوار کے اندر حویلی میں اپنے بال بچوں کے معاملے میں وہ کچھ بخل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ حدیث پاک نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ مفہوم پیش کرتی ہے، غور کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وحکیم ابن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنم وابدأ بمن تعول۔ کیا ہی خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ جب کرو تو صدقہ وہ عظیم صدقہ ہے جو قوت غنا سے ہو، اور قوت غنا سے ہونے کے دو مفہوم محدثین نے بیان فرمائے ہیں آسان لفظوں میں۔ ایک تو یہ کہ آپ سارے کا سارا مال مثلاً خرچ کر دیں اور کل کو خود بھکاری بن جائیں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ قوت غنا کا مطلب ہے کہ کچھ اپنے لیے بھی ضرورت کے لیے رکھو اور کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت قاضی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ من تبعیضیہ ہے، کل مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں سے جو عفو ہے، جو اضافی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ اسی طرح اور آیت میں بھی آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ جو اضافی مال ہے۔ تو اس میں بھی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بعض اپنے بھی لیے بھی رکھے، اور ایک مفہوم یہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ظہر کا لفظ آیا ہے عن ظہر غنن کہ قوت غنا سے ہو، اس کا مطلب ہے کہ بے شک تم سارے کا سارا مال بھی خرچ کر دو تو پھر بھی تمہارے دل کے اندر ملال اور غم نہیں آنا چاہیے۔ توکل علی اللہ کرتے ہوئے تمہیں پھر بھی قوت غنا باقی رہنی چاہیے کہ جس طرح میرے پاس مال تھا، اب میں نے سارے کا سارا اللہ وحدہ لا شریک کی شریک بارگاہ میں خرچ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا فرما دے گا۔ یہ ہے عن ظہر غنن کا معنی کہ بعد میں خرچ کرنے کے بعد ملال نہ ہو۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول، کہ تم جب خرچہ کرنے لگو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کی ترتیب یہ ہو کہ جو تمہاری کفالت میں ہے ان سے ابتدا کرو، یعنی اپنے بچوں پر، والدین پر، بیوی پر جو تمہاری کفالت میں ہیں ان پر خرچ کرنے کی ابتدا کرو، کہ ان پر خرچ کرنا بھی تمہارے لیے عظیم صدقہ بھی ہے، اور صدقے کے ساتھ ساتھ جو تم ان کے ساتھ حق قرابت ادا کر رہے ہو، رشتہ داری کا حق، گویا ڈبل ثواب تمہیں ملے گا اپنے بال بچوں، بیوی اور والدین پر خرچ کرنے سے۔ تو اس لیے دوستو، دوسروں پر جس طرح خرچ کرتے ہو بہت عمدہ طریقہ ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کی ابتدا اور بنیاد جو ہے وہ اپنے گھر سے لینی چاہیے، کہ اپنے بچوں پر، بیوی پر، یا تمہارے بہن بھائی ہیں، یا اس کے علاوہ اقربا رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، وہ اس سے دوسروں سے کہیں زیادہ حقدار ہیں، اور ان پر خرچ کرنے سے اجر بھی دگنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔